السلام علیکم آخر صاحب، خیریت سے؟ میں نے آپ کو ویڈیو بھیجا ہے جس میں یہ مکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی زیادہ ضروری نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے ہیں امام شافعی کے اور دوسرے علماء کے. تو ذرا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالیں اس میں کیا، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں ان کو فالو کر رہے ہیں، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہی ہے کہ جس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ذرا جزاک اللہ خیر، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں اور اس کا جواب تفصیل دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. مولانا مکی حجازی حرم مکی میں درس دیتے ہیں اور علماء دیوبند میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، پوری دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. لیکن جو یہ ویڈیو ہے میں نے دیکھی، ان کے کئی چینل پر اپلوڈ ہے. دی میسیج ایک چینل ہے اور ایک اسلام ٹیوب غالباً ہے، اس پر بھی موجود ہے. مولانا مکی اس ویڈیو میں امام ابو حنیفہ کا دوسرے ائمہ سے مناظرہ کروا رہے ہیں. یہ دیکھیے، شاید آپ تک پہنچ جائے. کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کی ذہانت، یہ اس ویڈیو کا عنوان ہے. حالانکہ اس کے اندر کیا جھوٹ بھرا پڑا ہے، کس قدر غلط بیانی ہے، کس قدر مس گائیڈ آپ کو کیا جا رہا ہے. جب آپ سنیں گے تو میرے خیال سے آپ کو ان کی عقل پر، یہ جو چینل والے ہیں 2.37 ملین پیپل یہ سبسکرائبر ہیں ان کے، اور سارے کے سارے سبسکرائبر 4-5 سال پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور سب کوئی اللہ اکبر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی ماشاءاللہ دیوبند زندہ باد وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ مولانا مکی اگر مجھے اجازت دیں اور کاپی رائٹ سے یہ بچ جائے تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان کی آواز بھی پیش کروں گا. لیکن تاکہ اگر کاپی رائٹ اس پر آئے تو میں وہ جو بیان کر رہے ہیں آپ کو اپنی آواز میں بھی سنا دوں گا. آپ ان کی ویڈیو اگر دیکھنا چاہیں تو لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. کیا کہہ رہے ہیں مولانا مکی؟ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ میں شان والے، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ میں شان والے، یہ مولانا مکی فرما رہے ہیں. عباس کو فہم دیا. یہاں حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کی بات کی جا رہی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہے نہیں ہے. عجیب حج پہ آئے ہوئے تھے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حج پر آئے ہوئے تھے، اور امام شافعی اور امام سفیان ابن عیینہ اور امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حج پر آئے ہوئے ہیں، امام شافعی بھی حج پر آئے ہوئے ہیں، اور امام اوزاعی اور دیگر ائمہ، بڑے بڑے ائمہ حج پر تشریف لائے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ، یہ سب بڑے بڑے لوگ. تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا. انہوں نے، کس نے؟ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا، امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا امام صاحب اتنا بڑا امام ہو کر انہوں نے کہا کہ امام صاحب اتنے بڑے امام ہو کر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں چاہیے. بڑا مجتہد ہو کر تم یہ کیسے کہتے ہو؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے. مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ حدیث ہے حضور پاک کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ وہی حدیث ہے جو کہ نایاب نے دہلی سے پیش کی ہے اپنے سوال میں. اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو. اور تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو، گویا کہ امام شافعی، امام اوزاعی اور دیگر ائمہ، ظاہر ہے امام بڑے امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جب ان سے کوئی بات کر رہا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو امام شافعی کر رہے ہوں گے کہ ان کے ٹکر کے ہیں. اچھا، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ اس پہ کتنا جھوٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا. بس امام کا پڑھنا کافی ہے. ہم آج تمہیں
نہیں چھوڑیں گے. اس موضوع پہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. اچھا جی، یہ جو موضوع ہے امام سورہ فاتحہ پڑھنے کا، مولانا مکی یہ فرما رہے ہیں کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کیا. اب وہ مناظرہ کیا کیا سن لیجئے. اگر تمہارے دلائل ٹھیک ہوئے ہاں تمہاری بات مان لیں گے. ٹھیک ہے، بات بن سکتی ہے. امام کی فاتحہ مقتدی کی فاتحہ نہیں بن سکتی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امام نے، اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام کی نماز اس کے لیے کافی ہے، تو جب امام کی نماز دوسری چیزیں اس کے لیے کافی ہو سکتی ہے تو کیا سورہ فاتحہ کافی نہیں ہوتی؟ یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن دو چیزیں، ایک تو یہ کہ مولانا مکی اس میں جو غلط بیانی کر رہے ہیں، میں اب اس کو جھوٹ کہوں گا یا غلط بیانی کہوں گا، نہ جانے کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مولانا مکی اس دور میں بھی موجود ہیں. اللہ کرے انہیں مرنے سے پہلے اس غلط بیانی سے توبہ کی توفیق ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سن 150 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 205 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اسی طریقے سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی جو تاریخ پیدائش ہے، ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، یہ سن 80 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور سن 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. تو میں اپنے دیوبندی بھائیوں سے کم از کم اتنا تو پوچھنے کی جرت میں کر رہا ہوں، اور مجھے اجازت دیجئے کہ کیا وہ بچہ جو 150 ہجری میں پیدا ہوا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں وفات پائے، تو یہ کیسا مناظرہ آپ کے عالم کروا رہے ہیں؟ بھائی پلیز ہمیں سمجھانے کی آپ کوشش کیجئے، ہمیں بتا دیجئے. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو، چونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں غلط بیانی اکثر اہل علم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے حنفی مذہب میں یہ ہے تو شافعی مذہب میں یہ ہوگا، حنبلی مذہب میں یہ ہوگا، اور چونکہ سعودی عرب کے لوگ تو پتہ نہیں کس مذہب کے ماننے والے. میں آپ کو مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں. ان سے حنفی مذہب کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اس کا کیا حکم ہے؟ سن لیجئے. امام صاحب کے مسلک کے ماننے والے خاص طور پر، اور امام صاحب کے یہ اس چینل کو دا میسج ہے اور اسلام پتہ نہیں کون سا اسلامک اردو 2 پوائنٹ کتنے سبسکرائبر ہیں ان کے پتہ ہے آپ کو؟ 370 مطلب 500,000 سبسکرائبر ہیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ مولانا مکی نے تو جناب یہ کیا امام شافعی کو بھی پچھاڑ دیا. ارے بھائی میرے، یہ جھوٹ پر مبنی اور فرضی قصہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، اور امام شافعی 150 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ کیسے آپ قبول کر سکتے ہو؟ بہرحال ہم تو نہیں قبول کرتے. اب آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ حنفی ہوں، اس سے قطع نظر کہ آپ حنبلی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں سن لیجئے، ممکن ہے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي. ہمارے حنفی مذہب میں امام کے پیچھے نہ تو ہم آمین کہتے ہیں اور نہ ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. شیخ ابن باز سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے؟ اگر ایک آدمی اس طرح کا عمل کر رہا ہے، حنفی مذہب کا ماننے والا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمام حنفی اس کو پلیز غور سے سنیں. اس موقف کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، یا حنفی مذہب کا یہ مسئلہ مرجوح ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ سن لیجئے. مرجوح. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت
کو قبول کیا جائے گا، امام ابو حنیفہ کے یا حنفی مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ الصواب مع الجمہور، حقیقت اور صحیح اوتھنٹک بات یا سچی بات جو ہمیں قبول کرنی چاہیے وہ جمہور اہل علم کا موقف ہے، اور وہ کیا ہے؟ المأمون جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی، وہ آمین زور سے کہے گا مع امام۔ امام جب سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے گا تو اس کو بھی آمین زور سے کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اما الامام فامنوا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ فقولوا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ اللہ اکبر، جو آمین کہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور وہ موافقت کر جاتی ہے تو امام کے ساتھ، تو شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کے تمام گناہ صرف آمین کہنے پر بخش دیے جاتے ہیں، جھوٹ کہنے پر نہیں، آمین کہنے پر بخش دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ سچا راستہ ہے، اہل علم کا صحیح منہج ہے۔ یہ حنفی مذہب کا مسئلہ مرجوح ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں صحیح بات یہی ہے کہ نماز جہری ہو، اسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ امام جیسے یہ امام شافعی کا فرضی مناظرہ مولانا مکی نے کروایا ہے نا، اور یہ ملینز آف پیپل اس کو واچ کرتے ہیں، اندھے مقلد ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ثم ينصت، پھر اس کے بعد خاموش رہیے۔ جب جہری نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھیے پھر خاموش رہیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کئی سالوں سے ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، اور حنفی مذہب والے بڑے چاہنے والے بھی ہیں مولانا مکی کے، تو بھائی ڈیلیٹ کر دو، یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، اس کو ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے جب انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم قالوا نعم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اور یہ فجر کی نماز کا واقعہ ہے، جہری نماز کا واقعہ ہے۔ تو یہاں استثناء ہے سورہ فاتحہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہاں امام کے باوجود، اس کی قرات جہری ہونے کے باوجود سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اگر وہ خاموش ہے جیسے ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، یہاں اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، بلکہ سورہ فاتحہ نہیں، حنفیوں کو خاص طور پر پوری نماز پڑھنی ہوگی، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، ثنا بھی پڑھیں اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ سورت بھی ملائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ منہ پر تالا لگا کر کھڑے ہو جائیں، آپ پڑھنے کیا آئے تھے؟ جو آپ نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازوں میں اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کی قرات سنیں، لیکن سری نمازوں میں اس کے ساتھ پوری نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے نہیں ہے تو پھر امام کے پیچھے آپ کرنے کیا آئے تھے؟ ظہر اور عصر خاص طور پر، یہاں تیسری اور چوتھی رکعت، تیسری رکعت مغرب کی، چوتھی رکعت عشاء کی، یہاں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، ہر چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو۔ یلزمہ قراءۃ الفاتحہ، یہ آپ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ عند الاکثر اہل العلماء، جو جمہور اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بما قرأ الفاتحة الكتاب
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے امام کے پیچھے ہو یا الگ ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، وہ نماز جس کو آپ نماز کہتے ہیں، چاہے سورہ فاتحہ آپ جنازے کی نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو یا سورج گرہن کی نماز ہو یا تحیۃ المسجد ہو یا تراویح کی نماز ہو، تہجد ہو، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں اس میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز لا صلاۃ، پھر وہ نماز ہی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ شیخ عبدالعزیز بن باز کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ پہلی بات تو یہ کہ مولانا مکی کا یہ بیان فرضی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، غلط بیانی ہے، اور معافی چاہوں گا اس کو آپ سوشل میڈیا سے اگر میری آواز ان چینل تک پہنچتی ہے تو ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر مولانا مکی تک پہنچے تو اللہ کے لیے ایک ایسا بیان دے دیں کہ جناب اپنے لوگوں کو یہ تو اعتراف کر لیں کہ بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے، سبقت لسانی آپ اس کو کہہ لیجئے۔ آپ بار بار مولانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں، امام اوزاعی کا نام لے رہے ہیں، تو کم از کم یہ بات آپ قبول کر لیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اپنے لوگوں کو آپ چاہے نہ بتائیں لیکن یہ بات آپ کو الحمدللہ نور ٹی وی جدہ کے تعاون سے اور اس توسط سے، اس پلیٹ فارم سے آپ کو پتہ چل گئی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے وہ جہری نماز ہو۔ جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ فجر کی زور سے پڑھی جانے والی نمازیں، دونوں رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے 4 ظہر اور 4 عصر، چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی آیت بھی پڑھیں، کوئی سورت بھی ملائیں۔ اور اسی طریقے سے مغرب اور عشاء میں، مغرب کی 2 رکعتوں میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کا امام کی قرات سنیں گے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے عشاء میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور 2 رکعت جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے عشاء کی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور چاہے اگر امام کے ساتھ ہوں اور امام طویل کچھ پڑھ رہا ہو، ممکن ہے کہ امام بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھے، تو آپ بھی خاموش نہ رہیں جب تک کہ امام رکوع میں نہیں جاتا۔ خاموش رہ سکتے ہیں لیکن پڑھنے میں افضل ہے، اجر ملے گا آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے لوگوں کی اصلاح فرما دے، اور خاص طور پر یہ مقلدین چینل والے، اللہ ان کو عقل سلیم دے دے کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں، اس سے تو علماء کا کردار مجروح ہوتا ہے۔ اب مولانا مکی اگر یہ فرما رہے ہیں کہ جناب امام شافعی کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ ہوا، تو سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پاتے ہیں، اور سن 150 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو اگر آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو دیر نہ کریں، سبسکرائب کر لیں، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اگر آپ اس میسج کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو سپورٹ کیجئے۔ شکریہ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔